إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی اور پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے باعث اخلاق کی پاکیزگی ہوگی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تبارک و تعالی یہ لوگ اپنی زندگی میں جو کام کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، ان تمام کاموں اور حرکتوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی صورتوں میں سورۃ النور ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایسی باتیں بتلائی ہیں اور ایسی تعلیمات دی ہیں جس کو اگر اپنایا جائے اور جسے عملی جامہ پہنایا جائے تو سماج اور معاشرہ پاکیزہ سماج بن سکتا ہے۔ اگر سورۃ النور کی تعلیمات کو اپنایا جائے، انسان اپنی ذاتی زندگی پر اسے عملی جامہ پہنائے تو خود انسان ایک پاکیزہ اخلاق اور کیریکٹر والا ہو سکتا ہے۔ سورۃ النور کی ایسی تعلیمات ہیں کہ جنہیں اگر اپنایا جائے اپنے گھروں کے لیے تو یقیناً ہمارا گھر بھی ایک پاکیزہ گھر بن کر ابھرے گا۔ سورۃ النور کے اندر ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ جن تعلیمات کو اگر سماج اور معاشرے میں پھیلایا جائے اور سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی اسے اپنائے تو وہ یقیناً بہت ہی پاکیزہ سماج اور معاشرہ بن کر ابھرے گا۔ سورۃ النور کی تعلیمات کو اگر ملکی پیمانے پر اس کی اشاعت کی جائے اور اللہ رب العزت کی باتیں بتلائی ہوئی ملکوں میں پھیلائی جائے تو یہ ملک بھی ایک اچھا ملک اور پاکیزہ ملک اور امن و شانتی والا ملک بن سکتا ہے۔ سورۃ النور کی ایسی تعلیمات ہیں جنہیں اپنایا جائے تو نوجوان جنسی بے راہ روی اور عشق و معاشقہ اور محبت اور ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے اور اپنے آپ کو پابند بنا سکتا ہے۔ یقیناً سورۃ النور کے اندر جہاں بہت ساری اہم تعلیمات دی گئی ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی تعلیم یہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے آیت کی شکل میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ یہ بہت عظیم تعلیم ہے۔
کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین مردوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نظریں اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھیں، پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں ہم اور آپ اپنے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کی حفاظت اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اور آپ اپنی زندگی میں نگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے کہ نظروں کی حفاظت کے بغیر، نگاہوں کی حفاظت کے بغیر اخلاق و کردار اور کیریکٹر کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور نگاہوں کی حفاظت کے بغیر ہم اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے، نگاہوں کی حفاظت کے بغیر جوان اپنے جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتا، نگاہوں کی حفاظت کے بغیر سماج اور معاشرہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، غرض یہ کہ نگاہوں کی حفاظت۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف زبردست تاکید فرمائی ہے، اور پھر یہی الگ تھلگ ہو کر جہاں اللہ نے مومنین مردوں کو اس بات کا حکم دیا، وہیں پر مومنین عورتوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی اور پست رکھیں اور اپنی نظریں جھکائے ہوئے چلیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی میں پاکیزہ اخلاق اور ہم سب کی زندگی میں مومنوں کے لیے بھلائی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نگاہ پست رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی تعلیم ہے اسلام کی، اور نگاہوں کی حفاظت سے ہم بہت سارے برائیوں اور بہت سارے فتنوں سے اور بہت سارے امتحانوں سے جو دور حاضر میں موجود ہیں ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے، کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، ہمارے بدن میں جتنے بھی حصے ہیں، یقیناً یہ تمام حصے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انمول تحفے ہیں، بہت قیمتی ہدیے ہیں، اور ان تمام جو آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، سوچ ہے، فکر ہے، دماغ کے اندر جو بھی باتیں خیال ہے، یا بدن میں جو بھی اہم حصے ہیں، یہ سب کے سب کی حفاظت ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے احسان کو اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری پر اتر آئیں، اور ان تمام حصوں کی حفاظت اور اللہ کی دی ہوئی ان قیمتی ہدیوں اور تحفوں کی حفاظت اور اس کی شکر گزاری ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی راہ پر استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ان تمام اعضاء جو ہمارے بدن کے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں مکلف بنایا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سب کے سب ہمارے اور آپ کے لیے گواہ ثابت ہوں گے، یہ گواہی بنیں گے۔ یہ آنکھیں اگر غلط کام کر رہی ہیں تو ان آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ زبان جو غلط استعمال ہو رہے ہیں، ان زبانوں کو اللہ کی بارگاہ میں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کان ہے، یہ ناک ہے، جسم کے دل ہیں، یا جو بھی اعضاء ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارے جسمانی کرتوتوں کے اور ہمارے جسمانی اعمال کے، ہمارے زندگی میں کیے ہوئے کارناموں کے سب کا وہ حساب دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارے جسم میں جو بھی اعضاء اور حصے لگے ہوئے ہیں، یہ قدرت کے جو دیے ہوئے تحفے اور ہدیے ہیں، یہ یوں ہی بیکار نہیں ہے۔ کل قیامت کے روز ان سب کے سب کو اللہ زبان عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کے اندر بے زبان چیزوں کو زبان دے کر اور بلوا کر، پتھروں کے زبان دے کر اللہ نے یہ ثابت کیا ہے اور بندوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہا ہے کہ کل تمہاری زبانیں گرچہ بند ہوں گی پر تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، پر تمہارے کان گواہی دیں گے، پر تمہارے زبان گواہی دے گی، پر تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ نگاہوں کا ہمیشہ خیال رکھو، اور غلط نگاہوں کا مطلب یہ ہے، غلط نظروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، آپ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں، بے حیائیوں کے مناظر دیکھیں، فحاشی کے ویڈیو دیکھیں، ننگی تصویریں دیکھیں، آپ وہ چیزیں چاہے بازاروں میں چل کر دیکھیں، چاہے سڑکوں پر چل کر دیکھیں، چاہے گلیوں میں دیکھیں، یا اپنے گھروں میں موجود رہتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں موجود شدہ موبائل فون پر دیکھیں، برہنہ تصویریں اور ننگی تصویریں، ننگی ویڈیوز دیکھ کر اپنے آنکھوں کو جو سیک رہے ہو، یہ آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی، اور ان آنکھوں کا یہی غلط استعمال ہے۔ اور یہ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، غلط تصویریں دیکھیں آنکھیں زنا کر رہی ہیں، غلط ویڈیوز دیکھیں آنکھیں زنا کر رہی ہیں، غلط راہوں پر جائیں نظارہ کرتے ہوئے یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ پیارے نبی جناب
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-आइनान तज़नियान फ़ज़िनाहुमा अन-नज़र, आँखें भी जो जिस्म में लगी हुई हैं ये आँखें भी ज़िना करती हैं। जो ज़िना वाकई अखलाकी बहुत बड़ा भयानक जुर्म है, जो इंशाअल्लाह आइंदा खुद में मैं बताऊँगा। लेकिन आप समझे कि ज़िना बहुत ही गलत, बहुत ही गुनाह का काम है और ये बहुत गंदी चीज़ है और अखलाक से गिरी हुई बात है ज़िना। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आँखें ज़िना करती हैं। आँखों का ज़िना गंदी तस्वीरें देखना है, आँखों का ज़िना नंगी तस्वीरें देखना है, आँखों का ज़िना गंदे वीडियोस देखना है, आँखों का ज़िना बरहना तस्वीरें देखनी है। और अल्लाह के नबी फरमाते ये कान भी ज़िना करते हैं और कानों का ज़िना जो है गाने बजाने सुनना है या अजनबी और नौजवान लड़की जिससे हमारा जायज़ ताल्लुकात नहीं है उससे बातें कर कर के हम अपने कानों में उसकी गुफ्तगू को सुन सुन कर अपने जिस्म को तलज़्ज़ुज़ और जायका हासिल कर रहे हैं। कान भी ज़िना कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ज़बान भी ज़िना करती है और ज़बानों का ज़िना है अजनबी लड़कियों से, नौजवान लड़कियों से नाजायज़ तौर पर गुफ्तगू करना, उनसे बातें करना, मोबाइल फ़ोन से घंटों घंटों अपने मुआशूका से बातें करते रहना जो इस्लाम ने हराम करार दिया है, और बातें कर कर के अपने जिस्म को मज़ा देना, अपने जिस्म को लुत्फ़ देना, जायका चखना, ये ज़बान भी ज़िना करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हाथ भी ज़िना करते हैं। हाथों का ज़िना है कि अजनबी लड़कियों को पकड़ा जाए, अजनबी लड़कियों को अपने हाथों से अपने बाहों में लिया जाए, अजनबी लड़कियों को धक्के मारा जाए, अपने हाथों का इस्तेमाल नाजायज़ तौर पर किया जाए। ये पैर भी ज़िना करते हैं और पैरों का ज़िना है कि अजनबी औरतों से अपने ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस तक पहुंचना और गलत मंजिल की तरफ रवाना होना। तो मेरे भाइयों और दोस्तों ये निगाहें बहुत सारे बुराइयों से हमें और आपकी, हमारी और आपकी हिफाजत करने वाली है। इसीलिए आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान नाजिल की है, इस कुरान की आयतों में पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुरान मजीद को लेकर उम्मत को नज़रें पस्त और निगाहें पस्त रखने की हमेशा ताकीद फरमाई है। यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने नसीहत करते हुए फरमाया, या अली ला तुतबिउ नज़रता नज़रा फ़इन्न लकल ऊला व लैसत लकल आखिरा। ऐ अली, देखो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और आप अपने दामाद को नसीहत कर रहे हैं, या अली, ऐ अली नज़रों के पीछे नज़रें न रखा करो। यानी पहली नज़र तो तुम्हारे लिए माफ़ है, तुम्हारे लिए जायज़ है, पर दूसरी नज़र में तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम्हारे लिए वो जो है हलाल नहीं है। इसलिए कि पहली नज़र इंसान की अचानक पड़ती है, अचानक पड़ी हुई निगाह शरीयत ने उसे माफ़ करार दिया है। वो गैर इरादी तौर पर पड़ गई, जानबूझकर हमने नहीं देखा। अचानक नौजवान लड़की जा रही है, उसकी खूबसूरत चेहरे पर हमारी निगाह पड़ गई, फ़ौरन उसको हटा लो, ये शरीयत कह रही है। अगर दोबारा उसे देखने की कोशिश करोगे तो ये कसदन होगा, ये इरादन होगा, ये आपके बस का होगा, गोया आप जानबूझकर उस पर दोबारा निगाह डाल रहे हैं। तो शरीयत कहती है कि ये दूसरी निगाह तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक निगाह पड़ जाने और अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बाज़ारों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, कभी नौजवान लड़की हमारे सामने आ जाती है, कभी खूबसूरत औरत हमारे सामने आ जाती है और हमारी निगाह उस पर पड़ जाती है। हम ऐसी निगाह को क्या करें, हम ऐसी नज़र को क्या करें? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसरफ वसरका, अपनी निगाह फौरन हटा लो, अपनी निगाह फौरन वहां से दूर कर दो, फिर वहां पर गौर से न देखो, उस नौजवान लड़की की तरफ दूसरी निगाह न रखो। उम्रा कर रहे थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सवारी पर हज़रत फ़ज़ल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। इतने में एक औरत आई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल पूछने के लिए, कुछ बातें अर्ज करने के लिए। अब देखा गया कि हज़रत फ़ज़ल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत को देख रहे हैं, वो औरत हज़रत फ़ज़ल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा, फौरन अपने दस्ते मुबारक से फ़ज़ल इब्ने अब्बास के चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ दिया और कहा, पहली नज़र माफ़ है पर इरादतन माफ़ नहीं है, आप अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लो। इसी तरह आप देखेंगे तो नज़र के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन आँखों की तारीफ़ की है, उन निगाहों की बड़ाई बयान की है, उन निगाहों की मदहो सरा मदह की है। ये ऐसी निगाहें भी होती
ہوتی ہیں جو مسلمان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ 3 آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ کبھی جلائے گی نہیں، 3 آنکھیں ایسی ہیں اور 3 نگاہیں ایسی ہیں، 3 نظریں ایسی ہیں کہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ان آنکھوں کے قریب نہیں جائیں گے، ان آنکھوں کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آنکھ ہے، ایک وہ نگاہ ہے جو راتوں رات مجاہدین سو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے مجاہدین کی حفاظت کے لیے پہرہ داری کرتی ہے۔ وہ نظر، وہ نگاہ، وہ آنکھیں راتوں رات جاگ کر مسلمانوں کے مال اور اس کے جان کی حفاظت میں اپنے نیندوں کو حرام کرتی ہے۔ ایسا شخص اور ایسی آنکھیں جو راتوں رات اللہ کے لیے پہرہ دے رہی ہو، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور دوسری آنکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی قبر کا ذکر ہوا، کبھی جہنم کا بیان ہوا اور کبھی قبر کی سزائیں سنائی گئی، کبھی آخرت کے عذاب بتلائے گئے، مارے خوف سے، مارے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، وہ رونے لگا قیامت کے مناظر سن کر، وہ رونے لگا قبر کے عذابات سن کر۔ یقیناً یہ رونا اس کا اللہ کے خوف سے ہوا ہے، اللہ کے ڈر سے ہوا ہے۔ ایسی آنکھیں اور ایسی نگاہیں، ایسی نظریں اور ایسے شخص کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جو اللہ کے خوف سے رو دے ہو، آنسو بہا رہے ہو اور وہ مار زار و قطار اپنے آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہو۔ تیسری وہ آنکھ ہے، تیسری وہ نگاہ ہے، تیسری وہ نظر ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جس کو حرام قرار دیا تھا، جس کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا تھا، وہ نوجوان لڑکی کیوں نہ ہو، وہ فحش تصویریں کیوں نہ ہو، وہ ننگی تصویریں کیوں نہ ہو، وہ گندے ویڈیوز کیوں نہ ہو جو ہمارے نوجوان اکثر و بیشتر رات کی تنہائی میں اپنی آنکھوں کو سیکتے ہیں۔ ایسے لوگ سنیں، یہ ایسی آنکھیں جو ان حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں، ایسی نگاہیں بچ جاتی ہیں، ایسی آنکھوں کو بھی آگ کے دھڑکتے ہوئے شعلے اور آگ کے دردناک وہ چنگاری کبھی چھو نہیں سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی۔ کیوں؟ یہ نظریں ہی تو ہیں، یہ نگاہیں تو ہی ہیں جو برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ زنا کا پہلا سفر ہوتا ہے، جہاں سے راستے کا آغاز ہوتا ہے، بدکاری کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ زنا کے راستے کو آسان بناتی ہے۔ نظرۃ فنظرۃ فکلام فموعد فلقاء، عربی مقولہ ہے، نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں اور پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر وعدے ہوتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ گویا پہلا دروازہ اور پہلا اسٹپ یہی ہے، نظریں اور نگاہیں جو زنا کو آسان بناتی ہیں۔ زنا ایک ہی نظر ہمارے اور آپ کے لیے تباہی کے لیے کافی ہے، ایک نگاہ گھروں کی بربادی کے لیے کافی ہے، ایک نظر سماج کی بربادی کے لیے کافی ہے، ایک نظر ہمارے خاندانوں کی عزتوں کو چوراہوں پر نیلام کرنے کے لیے کافی ہے، ایک نظر۔ اور اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ یہ جو پہلی نظر ہے، ابلیس جو بہت سارے تیر رکھتا ہے اللہ کے بندوں پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے تیر اپنے ترکش میں رکھتا ہے، اس میں سب سے زہریلی تیر پہلی نگاہ ہے۔ سب سے زہریلی تیر جو ابلیس اللہ کے نیک بندوں پر چلاتا ہے، وہ زہریلی تیر یہی پہلی نظر ہے، پہلی نگاہ ہے۔ پہلی نظر یہ زنا کا آغاز ہوتی ہے، یہ بدکاری کا آغاز ہوتی ہے، یہ سب سے ابلیس کا زہریلی تیر ہے۔ اور اسی تیر سے ہم اور آپ نہیں بچ پا رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں بچ پا رہے ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، اے میرے صحابہ راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ نے کہا ما لنا بد من مجالسنا یا رسول اللہ، ہم روڈوں پر سڑکوں پر بیٹھتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے روم چھوٹے، جیسے بمبئی وغیرہ میں انسانوں کے روم چھوٹے ہوتے ہیں، بہت کم جگہ ہوتی ہے، باہر آ کے لے کے کرسی بیٹھ جاتا ہے۔ وہ صحابہ بھی اپنی مجبوری بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی راستوں میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، پر کیا کریں مجبوری ہے، ہمارے لیے کچھ ضروری کام پڑ جاتے ہیں کہ ہم راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستوں میں بیٹھتے ہو تو راہوں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کرو۔ راستوں کے بھی حقوق ہیں، ان تمام حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا حق جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا غض البصر، اپنی نگاہ ہمیشہ نیچی رکھو، اپنی نگاہ، اپنی نظر ہمیشہ پست رکھو۔ اگر نظر، دیکھو پوری امت کے لیے سبق ہے، اگر نظر کو آزاد چھوڑ دیا جائے، نظر کو آوارہ چھوڑ دیا جائے، وہ اچھی چیزیں بھی دیکھے، گندی چیزیں بھی دیکھے، بے حیائی اور برہنہ چیزیں بھی دیکھے، یعنی اپنی نگاہ پر اگر وہ کوئی کنٹرول نہ کر پائے تو اس کی زندگی اللہ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ یقین مانو،
یہ حسرتوں پر قائم ہو جاتی ہے، امیدوں پر قائم ہو جاتی ہے۔ اگر میں اشارہ کروں تو یہ غلط نہ ہوگا، ہمارے نوجوان بھائی اپنے موبائل فون کے اسکرین پر کس کی تصویریں رکھتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، یہ سماجی فتنہ ہے، یہ معاشرتی فتنہ ہے، جس کو ختم نہ کیا گیا تو ہمارے گھروں کو ایسی آگ لگے گی جس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارے نوجوانوں کی موبائل فون پر جیسے ہی اسکرین کھولیں گے، پہلی تصویر کسی نہ کسی اداکارہ کی ہوگی، میں نام نہیں لوں گا، زبان گندی ہو جائے گی۔ ایسی تصویریں ہیروئن کی رکھتے ہیں، صبح و شام جو موبائل کھولتے ہیں اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ چہرہ دیکھ کر انہیں کیا ملے گا؟ کیا وہ اداکارہ ان کے گھر آئے گی؟ کیا وہ اداکارہ ان سے شادی کرے گی؟ پھر آخر اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے جسم کو لذت کیوں حاصل کر رہے ہو؟ کیا فائدہ ہے اس سے؟ یہ تمہاری حسرتیں تو ہیں، تمہاری امیدیں تو ہیں، یہ نگاہ تمہاری زندگی کو عذاب بنا رہی ہے، دن و رات تمہارے خیال کو گندا کر رہی ہیں، تمہاری سوچ کو گندا کر رہی ہیں۔ آپ یاد رکھو، ہماری نوجوان بیٹیاں بھی ہیں، نوجوان بچیاں بھی ہیں، جن کے ہاتھوں میں اگر موبائل ہے تو موبائل پر بڑے بڑے معروف اور مشہور اداکاروں کی تصویریں رکھتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے گزری ہو گئی ہماری سماج کی بیٹیاں کہ اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم تک ایسی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے، اس سے میں بہت پیار کرتی ہوں۔ مجھے بتاؤ، وہ ہیرو کی تصویر دنوں رات اپنی موبائل پر دیکھ کر تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تمہارا ذہن خراب ہو رہا ہے، تمہارے خیال گندے ہو رہے ہیں، تمہاری سوچ گندی ہو رہی ہے۔ جو چیز تمہیں ملنے والی نہ ہو، جو چیز تمہیں حاصل ہونے والی نہ ہو، ایسی چیزوں کے پیچھے اپنی نگاہوں کو رکھے ہوئے ہو اور نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بھیانک انجام سماج کا ہوگا اور معاشرے کا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، نگاہوں کا احترام نہ کیا جائے، ایسی جگہوں پر اپنی نگاہ نہ رکھی جائے جہاں شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، غلط جگہوں پر استعمال کی جائے، تو یقین جانو میاں بیوی کے جو پاک رشتے ہیں، ان رشتوں میں بھی دراڑ آ جاتا ہے۔ یہ رشتے جو سکون کا ذریعہ ہیں، اطمینان کا ذریعہ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات میں اگر انسان کو کہیں سکون ملتا ہے اپنی بیوی کے دامن میں ملتا ہے، اپنی بیوی کے قریب جا کر ملتا ہے۔ آج میاں بیوی کا رشتہ بھی سکون والا نہیں رہ گیا، اطمینان والا نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کی۔ ہم چوراہوں پر، بازاروں پر ایسی عورتوں کا نظارہ کر کے آتے ہیں، ہماری بیوی ہماری نگاہوں میں پھیکی لگتی ہے، ہماری بیوی ہماری نگاہوں میں کوئی اوقات نہیں رکھتی۔ ہم دنوں رات گندی تصویریں اخباروں میں، ٹیلی ویژنوں میں اور موبائلوں میں دیکھ کر اپنی بیوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو سکون کا ذریعہ۔ یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جہاں تمہیں سکون ملنا چاہیے آج وہاں بھی تمہیں سکون نہیں مل رہا ہے، جہاں تمہیں چین کی نیند آنی چاہیے اپنے بیوی کے بغل میں، آج وہاں بھی تمہیں چین کی نیند نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ذرا اپنے گزرے ہوئے کل پر غور کرو، اپنے گزرے ہوئے وقتوں پر غور کرو۔ آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی نگاہ غلط جگہ پر لگائی ہے، جس کی سوچ میں آپ کے بیچ سکون ختم ہو رہا ہے، اطمینان ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النور کے ذریعہ ایک اہم تعلیم دی۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے گھر کبھی جاتے ہیں، آپ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم آپ کے گھر جاتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، رشتہ داریوں مہمانداری میں آنا جانا۔ دیکھو کتنا بہترین ادب سورۃ النور ہمیں سکھلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اے ایمان والو اور اے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والو، جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لے لیا کرو، سلام کر لیا کرو، بھڑاک سے دروازے کھول کر اندر نہ گھس جاؤ۔ اگر دروازہ بھی کسی کا کھلا ہوا ہے، اگر کھڑکی بھی کسی کی کھلی ہوئی ہے، یاد رکھو ہماری شریعت اتنا پاکیزہ شریعت ہے، ہمارے اور آپ کی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ کائنات میں اگر آپ کو کہیں عزت ملے گی، اسلام کے دامن میں ملے گی۔ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے دروازہ اگر کھلا بھی ہو تو بھی آپ بلا اجازت آواز دیے اندر جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ گھر ہے، فیملیز ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، کس حال میں ہیں یہ تمہیں نہیں پتا، اور تم ڈائریکٹ گھس جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے تم کوئی ایسا منظر دیکھو
جو منظر تمہاری زندگی پر غالب آ جائے تمہیں تباہ کر دے، تمہیں برباد کر دے، خود زخمی ہو جاؤ اور بیچارے سامنے والے کی عزت کو بھی مجروح کر دو، اس کو بھی زخمی کر دو، یقیناً یہ تیر زہریلا ہے جو دونوں کو زخمی کرتا ہے، دیکھنے والے کو اور جس کو دیکھا جائے اسے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین تعلیم دی، اگر دریچہ بھی کھلا ہو، کھڑکی بھی کھلی ہو، مت جھانکو۔ جھانکنے سے تو قطعاً شریعت نے منع کیا ہے۔ مالک ہو، غلام کے گھر میں جا رہے ہو تو بھی شریعت تم پر لاگو ہو رہی ہے۔ اگر تم مہمانداری میں کسی کے گھر جا رہے ہو، خواہ تمہارا کتنا گہرا دوست کیوں نہ ہو، کتنا گہرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، شریعت کی تعلیم اس پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ دروازے اور کھڑکیوں سے کبھی جھانکنے کی کوشش مت کرو۔ اور شریعت کہتی ہے اگر کوئی جھانک رہا ہے اس کے آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو، کوئی قصاص نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی دیت نہیں۔ اب جب اسلام ایسے جرائم کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو سماج کے گندے لوگ اسے آتنکوادی کا نام دیں یا دہشت گردی کا نام دیں۔ ایک بھائی کی عزت کو بچا رہا ہے، ایک خاندان کی عزت کو بچا رہا ہے، ایک گھر کی عزت کو بچانے کے لیے اگر وہ ناجائز طور پر جھانک رہا ہے اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم مل گیا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، ذرا خیال کیجئے ہم ایسی جگہ پر ہے کہیں شریعت پر فوراً عمل نہ شروع کر دیں گے ورنہ آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ لیکن شریعت ہماری عزتوں کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے، ہمارے گھروں کی عزت کی کتنی حفاظت کر رہی ہے کہ جھانکنا بھی منع ہے۔ آج ہم اور آپ، ہمارے نوجوان سڑکوں پر جائیں، روڈوں پر جائیں، ارے رکشے میں جھانک جھانک کر دیکھتے کون بیٹھا ہے، رکشے میں جھانکا جا رہا ہے۔ اور ابھی کیا بتائیں، بے حیائی کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کرسمس ڈے کے نام پر ہمارا نوجوان گمراہ ہوا۔ ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ گمراہ قومیں جو ایسے تیوہار منا رہے ہیں یا ایسی خوشیاں وہ تو ہمارے بیچ کبھی نہیں آئے، انہوں نے ہمارا طریقہ تو کبھی نہیں اپنایا، انہوں نے اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے اندر جگہ نہیں دی۔ پھر ہمارے نوجوان اتنے بے غیرت کیسے ہو گئے کہ وہ دوسروں کی تعلیمات کو، دوسرے کے قاعدے کو، دوسرے کے طور طریقوں کو اپنے سماج میں لا کر رائج کریں۔ بچہ بول رہا ہے ہمارا برتھ ڈے ہے، کل ہم برتھ ڈے منائیں، کیسے بول رہا ہے؟ 4 سال کا بچہ آواز لگا رہا ہے کل ہمارا برتھ ڈے ہے، اس کو یہ نہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ برتھ نہیں، تیرا ڈیتھ ڈے ہے، برتھ ڈے منانے کا دن نہیں ہے۔ بیماریوں کا خطرہ، جانوں کا خطرہ، تباہیوں کے موسم، ایسے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ 60 سالہ زندگی لے کر آئے تھے، اگر سال گزر گئی تو 59 بچا، 2 سال گزرے 58 بچا، عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ہے نیا سال منانے پہ تلا ہوا ہے، نئے سال کی خوشیوں میں وہ حرام کاریاں، وہ زنا کاریاں، وہ شراب، وہ کباب، اور بعض عورتیں، بعض نوجوان لڑکیاں جو قسمیں کھائے رہتی ہیں کہ آخری آج جمعہ کا دن ہے، اللہ سے میں دعا کروں گا اور اپنے نوجوانوں کو نصیحت کروں گا، خبردار نہ نئے سال کی مبارکبادی دینا اور نہ نئے سال کے جشن میں جو ہے شامل ہونا۔ جمعہ کا دن ہے اور آگے جو ہے جنوری کی 1 تاریخ کی رات ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کے تم شکار ہو جاؤ، اللہ کی سزاؤں کے شکار ہو جاؤ اور ان گمراہ قوموں کے ساتھ تمہارا بھی جنازہ اٹھے، تم بھی حادثے کے شکار ہو جاؤ۔ نوجوان ہو، جوانی کو قابو میں رکھو، شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے، بائک ریسنگ، دوڑ ریسنگ، اور راتوں میں جو کبھی شراب نہیں پیا تھا وہ بھی اپنے دوستوں سے وعدہ کرتا 31 نائٹ میں پیوں گا۔ ابھی پہلی بار پیے گا تو پہلی بار تو برائی کا آغاز ہوتا ہے، پہلی بار زنا کرے گا، پہلی بار زنا کروائے گی کوئی لڑکی تو پہلی بار ہی تو گناہ کا آغاز ہوتا ہے۔ شراب کی لت لگے گی، زنا کی لت لگے گی، بدکاری کی لت لگے گی، شریعت کے مخالف وہ تمام کامیں جو گمراہ قومیں کر رہی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں میں وہ آہستہ آہستہ بے حیائی اور بے شرمیوں کے ماحول پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو اور اپنے گھروں کے بچوں کو اور اپنے گھر کے لڑکیوں کو اپنے قابو میں رکھیں، انہیں شریعت کی تعلیم دے اور نکاحوں کی حفاظت کی اکثر و بیشتر انہیں نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ نگاہ بدکاری و زناکاری کا پہلا سفر ہے، پہلا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی سورۃ النور کے اندر وہ بدکاریاں جس سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اللہ ہمیں ان تمام بدکاریوں سے دور رہنے کی تاکید جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آخری خطبے کے طور پر خطبے میں میں آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا
چاہتا ہوں، جناب فرحان احمد صاحب، ان کا ایک بھتیجا 2 سال کا ہے جس کے سر میں پانی بھر چکا ہے، آج ان کا آپریشن ہے۔ انہوں نے فون کیا تھا کہ آپ تمام لوگوں سے دعا کی اپیل کریں، اللہ اس بچے کے آپریشن کو کامیاب کرے اور اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے جمعہ کے خطبے میں بھی اعلان ہوا تھا چندے کا کہ یہاں کلرز کے کام چالو ہیں، لوہے میں جو ہے کلر لگائے جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپے تک کا خرچہ ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے 15,000 کا چندہ پچھلے خطبے جمعہ میں آیا تھا، اور آج بھی آپ سے تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے نام سے یا اپنے کسی ماں باپ کے نام سے یا آپ اپنے گھر میں کسی بھی طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ بیماریوں کے دور میں اور ان مصیبتوں اور تکلیفوں اور امتحانوں کے دور میں کوشش کریں کہ اچھی جگہوں پر آپ کے پیسے خرچ ہوں۔ ایک ہی رات میں نہ جانے کتنے روپوں کا خرچ ہوتا ہے 31 نائٹ کے نام پر، اور اس میں اکثر و بیشتر جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان ہوتے ہیں تو یقیناً بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جائز راستوں میں اور بہترین راستوں میں اپنی دولت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن، نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔